اس کے اور ہمارے موقف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم اداروں کے خلاف لوگ نہیں ہیں. بار بار میں یہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ ایک مضبوط فوج ہی اس ملک کی تحفظ کی ضمانت ہے. جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. میں بنیادی طور پہ سیاست میں نے ان دونوں کے ساتھ اس پارٹی میں کی کہ لیڈر ہمارا خان ہے، تو جدھر خان کہے گا، جب خان کہے گا، جیسا خان کہے گا، ہم ادھر سٹینڈ کرتے. اگر آپ تحریک انصاف کو صرف خیبر پختونخوا کے ساتھ لنک کریں گے تو آپ اس ملک کے ساتھ ظلم کریں گے. شناختی کارڈ کے ذریعے ان کو ہم نے 10-10 لاکھ روپے ان کی جیب میں ڈال دیے تھے ان کے علاج کے لیے. السلام علیکم، میں ہوں رضی طاہر، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز ڈیجیٹل. میرے ساتھ آج ایسی نوجوان شخصیت موجود ہیں جنہوں نے 2018 کا الیکشن لڑا، اپنے حلقے سے جیتے، 2024 کا الیکشن بھی لڑ کر دوبارہ ممبر قومی اسمبلی بنے. اپنے خیبر پختونخوا کی تاریخ میں بڑے بڑے جلسے دیکھ رہے ہوں تو آپ کرک چلے جائیں تو ان کے حلقے کے جلسے بہت بڑے، بہت شاندار رہے. اب ان سے آج پوچھیں گے کہ اتنی شاندار مہم کے بعد، تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے بعد، یہ جو مزاحمت کا انہوں نے سفر شروع کیا وہ اب کہاں تک پہنچا ہے اور آئندہ حکمت عملی کیا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت چھینے جانے کی بھی خبریں آ رہی ہیں، جو خیبر پختونخوا کا سیٹ اپ ہے اس کو گرانے کی خبریں آ رہی ہیں. بہت سے سوالات ہیں. میرے ساتھ موجود ہے شاہد خٹک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. الیکشن کی تھکاوٹ اتر گئی ہے یا ابھی رہے؟ تھوڑی بہت ابھی ہے، کیونکہ آپ نے دوڑیں بہت لگائی ہیں اپنے حلقے میں. ایسا ہے رضی بھائی کہ قوموں پر امتحانات آتے رہتے ہیں اور مشکل وقت، جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. میں 2018 سے 2022 تک، مطلب جو 3-3.5 سال ہمارے تھے اقتدار کے، میں MNA رہا. تو ہمارا وہ سفر الگ، لیکن یہ 8-9 مہینے جو زندگی کے میں نے گزارے ہیں، تو یہ سیاسی سفر جو میرا ہے اس کی بات ہی الگ ہے. بہت کچھ سکھا دیا، ہماری شخصیت پہ اس کے اثرات آ گئے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہمیں. آپ محمود خان صاحب کے بڑے کلوز سمجھے جاتے تھے. جب انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنایا تو آپ نے اس پارٹی کو جوائن کیوں نہیں کیا؟ جی دیکھیں، ہمارا پارٹی کے اندر آپ کے فیورٹ ضرور ہوتے ہیں. علی امین گنڈاپور جو اس ٹائم ہمارے چیف منسٹر ہیں، مراد سعید آپ کو پتہ ہے. میں بنیادی طور پہ سیاست میں نے ان دونوں کے ساتھ اس پارٹی میں کی. لیکن جب خان نے جس کو ذمہ داری دی تو بحیثیت ورکر، بحیثیت پارٹی عہدیدار، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم نے پارٹی کی ڈسپلن کو فالو کرنا ہوتا ہے. خان نے چیف منسٹر بنایا اس کو خیبر پختونخوا کا، تو چونکہ وہ چیف ایگزیکٹو تھا تو ہمارے حلقے کے، ہمارے علاقے کے پریارٹیز ہوتی ہیں ہر بندے کی کہ ہم نے وہاں پہ کام کرانے تھے. میرا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ماضی میں بہت ڈپرائیوڈ رہا، تو میری یہی کوشش تھی کہ میں اپنے علاقے میں ڈیلیور کروں. تو محمود خان کے ساتھ، پرویز خٹک صاحب کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات رہے. لیکن جب بات خان کی آتی ہے، اور چونکہ لیڈر ہمارا خان ہے، تو جدھر خان کہے گا، جب خان کہے گا، جیسا خان کہے گا، ہم ادھر سٹینڈ کرتے ہیں. پھر یہ دوستیاں یاریاں جو ہے یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ، ہمارا نظریہ ہے، دوستی و یاریاں نہیں. اچھا، یہ جو ابھی پورا ایک فیز گزرا ہے، پہلے آپ کی الیکشن مہم پہ آتے ہیں، ایک بہت بڑے بڑے شاندار جلسوں کی اجازت بھی نہیں ملی، اور آپ کا وہ واحد حلقہ ہے جہاں پہ KP میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود بھی جلسہ کیا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ ایک جانب آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ 1,30,000 کے لگ بھگ ہے، اور دوسری جانب سیکنڈ پوزیشن والا ٹوٹل 30-40 ہزار کے لگ بھگ ہے. جی دیکھیں، میں 2018 میں جب میں نے الیکشن لڑا تھا تو میرا ٹوٹل ووٹ 80,000 تھا، اور میں 50,000 کی لیڈ سے جیتا تھا اس دفعہ بھی. اس دفعہ میرا ووٹ اس میں بھی کٹ کیا ہوا، انہوں نے کہیں بھی میرے 0 ڈال دیے، اور آخر میں 60-65 پولنگ اسٹیشن ان کی کوشش تھی کہ میرا رزلٹ یہ لوگ تبدیل کرائے. لیکن میری لیڈ اتنی زیادہ تھی اور میرا ورکر اتنا چارج تھا، میرے ڈسٹرکٹ کی عوام، انہوں نے ان کو میرا مینڈیٹ چینی نہیں دینا، کیونکہ وہ باہر کھڑے تھے RO آفس کے سامنے کہ اگر انہوں نے گڑبڑ کی تو ہم نے اپنا مینڈیٹ ان سے ہر صورت لینا ہے. اور الحمدللہ میں 80,000 کی لیڈ سے جیتا. 4 فروری کو میرا جلسہ تھا. ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم اپنا جلسہ کریں گے، انتخابی جلسہ. آپ یقین مانیں کہ اس 4 فروری کو جو ہوا میرے ورکر کے ساتھ، اس جلسے میں ہمارے اوپر اسٹیٹ فائرز کیے گئے، شیلنگ کی گئی، اور میرے 2 ورکرز کو زخمی کیا گیا. ایک کو پیٹ میں گولی لگی، دوسرے کو ٹانگ پہ گولی لگی. 30-35 منٹ تک یہ لوگ فائر کر رہے تھے. 3 ضلعوں کی پولیس آئی تھی. وہاں پہ ایسا ماحول بنایا تھا جیسے میں ایک بہت بڑا دہشت گرد ہوں. لیکن آفرینوں میرے پاکستانیوں پر، میرے ضلع کے غیرت مند عوام کے اوپر کہ انہوں نے پولیس کو ادھر سے بھگایا. ہم نے جلسہ کیا اور جلسے میں 20 سے 25 ہزار
کہ لگ بھگ لوگ ادھر موجود، اور دوسری سائڈ پہ مولانا فضل الرحمان کا جلسہ جس کو سرکاری پروٹوکول حاصل تھا، کل ملا کے اس پہ 2000 لوگ نہیں تھے. فضل الرحمان خود تپا ہوا تھا کہ یہ کیسے جلسے میں آپ لوگ نے مجھے بلایا. تو پاکستانی عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور میرے ڈسٹرکٹ کرک کی عوام، ان کا میرا اور عمران خان کا رشتہ کچھ الگ ہے. تو جب بھی پی ٹی آئی کے اوپر مشکل وقت آیا، جب بھی تحریک انصاف کو ضرورت پڑی، تو ہم نے جلسے بھی کیے، ہم نے جلوس بھی کیے. ہر موقع کے اوپر ہم اپنے لیڈر، اپنے قائد اور اپنے پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں. اور سب سے بڑھ کے ہمارے لیے ہمارا نظریہ جو ہے، عمران خان کا جو نظریہ ہے، وہ ہمارے لیے سب کچھ چیسٹ ہے. اچھا، ابھی آگے چلتے ہیں، حکومت فارم ہو جاتی ہے، آپ کی ابھی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، لیکن سوال اب یہ ہے، بہت سے تجزیہ کار جو لائن بھی لیتے ہیں اور بعض اوقات ان کی باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عید تک کی آپ کی حکومت ہے، عید کے بعد جو ہے وہ دھڑم تختہ ہو جائے گا. جی دیکھیں، پاکستانی عوام نے مینڈیٹ عمران خان کو دیا. 9 مئی کا بیانیہ جو تھا وہ 8 فروری کو دفن ہو گیا. بنیاد انہوں نے بنائی ہے 9 مئی. حالانکہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی آپ لوگ تحقیقات کرائیں کہ اس میں شامل کون تھا. میں شامل تھا، جو بھی شامل تھا 9 مئی میں جنہوں نے انسٹالیشنز کے اوپر حملے کرائے. اگر اس میں تحریک انصاف کی کوئی بھی لیڈرشپ اس میں ملوث ہیں تو اس کو آپ سزا دے کے فرق کردار تک اس کو پہنچائیں. مجھے آفر تھی کہ آپ پریس کانفرنس کرا دیں، آپ کے تمام کیسز ختم ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں 9 مئی میں ملوث نہیں ہوں. 9 مئی میں میں نے ایک گملہ نہیں توڑا میرے جیسے احتجاج کو میں لیڈ کر رہا تھا. تو اگر یہی انہی چیزوں کو بنیاد بنا کے انہوں نے ہمارے خیبر پختونخوا کی حکومت کو گرانا ہے، یہاں پہ ہمارے ایم این ایز جو فارم 47 کے ذریعے، کچھ تو ادھر انہوں نے قومی اسمبلی میں فارم 47 کے ذریعے ایم این ایس بٹھا دیے پارلیمنٹ میں، اور ابھی ریکاؤنٹ کے ذریعے ہمارے 20 سے 25 ایم این ایس کو دوبارہ جو ہے کٹ کوٹ کر رہے ہیں، ان کے ووٹس ریجیکٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی پارلیمان سے آپ نکال رہے ہیں. قوم نے پیچھا نہیں چھوڑنا رضی بھائی ان کا، جو بھی کر لیں. قوم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس ملک میں سول سپریمیسی ہوگی. عوام جس کو مینڈیٹ دے گی وہی اس ملک میں حکومت کرے گا. فیصلہ کیا ہوا ہے، آپ کی بات بھی آتا ہوں. عمران خان نے فیصلہ کیا ہوا، قوم نے فیصلہ کیا ہوا، لیکن یہاں پہ ایک تضاد ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی پالیسی اور ہے، وہ مزاحمت کی پالیسی ہے، اور آپ کی لیڈرشپ کے اندر کچھ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ان کی پالیسی مفاہمت کی ہے، بیک ڈور ملاقاتیں بھی جاری ہیں. تو یہ کوئی 2 نمبری نہیں ہے کہ ایک طرف بیک ڈور ملاقاتیں بھی ہوں اور دوسری طرف ہم کہیں کہ ہم لڑ جائیں گے، مر جائیں گے. جی دیکھیں، ہم تقریباً 9-10 مہینے سے فیلڈ سے باہر تھے. ابھی ہم نے اپنے پارٹی کو، اپنی قوم کو منظم کرنا ہے. پارلیمان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا پرفارمنس 3-4 دن 5 دن آپ نے پارلیمان کو کور کیا ہوگا. وہاں پہ ہم بھرپور مذمت کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں. وہاں پہ ہم ان کی ہر چیز کے اوپر ہم کڑی نظر رکھی ہوئی، ہم قوم کو باخبر رکھنا ہے. ابھی پارلیمان کے اندر ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور ہم اپنی پارٹی کو دوبارہ منظم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ جس دن ہمیں لگے گا کہ ہم دوبارہ منظم ہو گئے، اسی دن آپ دیکھیں گے ہم پوری قوم کو روڈوں کے اوپر نکالیں گے، اور اس ملک میں ہم پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلیز نکالیں گے. اور وہ ایسی ریلیز نہیں ہوں گی، اب آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ پوری قوم جو نکلی ہے. پھر اس ٹائم ہمارا ایک ہی نعرہ ہوگا کہ اس ملک میں انقلاب آئے گا. اچھا، انقلاب کی بات تو تھوڑا سا اسٹیپ فارورڈ ہے، لیکن اس سے پہلے اب اگر بات کریں لانگ مارچ کی یا دھرنوں کی، تو ماضی میں پرویز خٹک صاحب 1-2 دفعہ قافلہ لے کر آئے تو اٹک پل پہ روک دیا گیا اور ایک صوبہ کو بالکل سیپریٹ کر دیا گیا پاکستان سے 24 گھنٹے کے لیے. تو کیا اب وہاں سے پھر کوئی لانگ مارچ آنے کی توقع ہے؟ جی دیکھیں، تحریک انصاف پورے پاکستان کی واحد جماعت ہے جو خیبر پختونخوا سے لے کے کراچی تک ہے. پنجاب میں آپ دیکھیں ہماری جماعت سب سے پاپولر ہے. آپ پنڈی ڈویژن سے شروع ہو جائیں اور لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، جنوبی پنجاب، تمام کی تمام سیٹیں تحریک انصاف جیت گئی تھی. ہمارے رزلٹ انہوں نے تبدیل کرائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلوچستان میں بھی تحریک انصاف، ہم جتنے بھی ہمارے پشتون ایریا سے تحریک انصاف سب کے سب وہ جیت گئی تھی. اسی طرح کراچی میں، حیدرآباد میں جتنا بھی رورل ایریا تھا تحریک انصاف پوری کی پوری جیت گئی تھی. اندرونی سندھ میں چونکہ ہم نے جی ڈی اے کو وہاں پہ ہم نے پریفر کیا تھا، جی ڈی اے تمام سیٹیں جیت گئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ تحریک انصاف کو صرف خیبر پختونخوا کے ساتھ لنک کریں گے تو آپ اس ملک کے ساتھ ظلم کریں گے. کیوں؟ کیونکہ
اس ٹائم ایک واحد جماعت تحریک انصاف ہے جو پورے ملک کو یکجا کر سکتی ہے, جو عمران خان کے اوپر پورے کی پورے پاکستان کا اتفاق ہے. تو جب ہم لانگ مارچ کریں گے, جب خیبر پختونخوا سے ہم شروع کریں گے, تو انشاءاللہ اس میں پنجاب, اسلام آباد, سندھ, بلوچستان, کراچی سب کے سب اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم اپنے عدالتی جنگ کریں گے, آئین اور قانون میں رہتے ہوئے. ہم ان کو کوئی ایسا موقع نہیں دیں گے کہ یہ دوبارہ ہمارے اوپر غداری کا اور ان چیزوں کے مقدمات درج کر لیں. جی ہم غدار نہیں ہیں, ہم اس اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے کدھر جانا ہے. 8-9 مہینوں میں جتنا بھی میں نے یا میرے پارٹی کے لوگوں جو مفرور تھے یا جو روپوش تھے, ہم تمام کے تمام روپوش یا سوات میں یا خیبر پختونخوا کے دوسرے اضلاع میں ہم روپوش تھے. نہ ہمارے پاس پاسپورٹ تھا, نہ ہم اس ملک کو چھوڑ کے گئے, اور اگر چھوڑ کے بھی جاتے تو ہمارا باہر ہے کیا, ادھر رہتے کدھر. وہاں پہ تو ایک ہی کام تھا کہ ہم اپنی ٹیکسی چلاتے, اور تو ہمارا کچھ نہیں ہے. تو جب یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک میں ہم نے رہنا ہے, تو اس ملک میں رہ کے جمہوری انداز میں ہم اپنی جدوجہد بھی کریں گے, مزاحمت بھی کریں گے, اور انشاءاللہ ہماری 3 چیزیں ہیں اس ٹائم. ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ 3 چیزوں کے اوپر ہے: عمران خان اور لیڈرشپ کی رہائی, سیکنڈ ہماری چوری شدہ مینڈیٹ اس کی واپسی, اور تیسرا اس ملک میں رول آف لا اور آئین کی بحالی ہے. ان 3 چیزوں کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. باقی رہی بات ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یا آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, یہ ایک چیز میں واضح کر دوں, عمران خان نے بار بار کہا ہے ملک بھی میرا, فوج بھی میری ہے. ہماری فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. ہمارا یہ مدعا ہے کہ اپنے آئینی حدود میں رہ کے جو پارلیمان کا رول ہے وہ پارلیمان ادا کرے گا, جو اداروں کا ہے وہ ادارے کریں گے, جس کا جو رول ہے اس ملک میں عدلیہ کا جو رول ہے وہی لیکن کرے گا. آپ نے اگر آگے بڑھنا ہے تو اس وقت جو ہے پاکستان کے صدر کی کرسی پر جو ہے وہ آصف علی زرداری بیٹھے ہوئے ہیں, اور جن کو مفاہمت کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. تو آصف علی زرداری کوئی ایسا رول پلے کر سکتے ہیں کہ ساری جماعتوں کو اکٹھا بٹھائیں؟ جی آصف علی زرداری جو ہے نا, وہ مفادات کا بادشاہ ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, مفادات کا بادشاہ ہے. کیوں؟ جدھر اس کو کرسی نظر آئے گی ادھر اس کی مفاہمت شروع ہو جائے گی. یہ تو ایک دوسرے کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹ رہے تھے. آپ ان کی ماضی کی تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں. آپ نواز شریف, شہباز شریف, آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی الیکشن کی تقاریر آپ اٹھا کے دیکھ لیں. کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے الو سمجھا ہوا ہے پاکستانی قوم کو, گدے سمجھتے ہیں, جانور سمجھتے ہیں. سوری ٹو سے میرے الفاظ سخت ہیں. یہ مفادات کا بادشاہ ہے. اس کو جدھر اس کے مفادات نظر آئیں گے یہ وہی کرے گا. سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے آپ, یعنی جو اس وقت اقتدار میں ہیں؟ جی دیکھیں, ہمارا شروع سے ایک اصولی موقف رہا عمران خان کو اور تحریک انصاف کا کہ ہم ان تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے جن کے اوپر ایلیگیشنز نہیں ہیں, جنہوں نے اس ملک کو لوٹا نہیں ہے. ابھی محمود خان اچکزئی کے ساتھ بھی تو ہمارے چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے, لیکن ہم نے ان کو ووٹ کیا. اسی طرح جتنے بلوچستان میں ہماری چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. خیبر پختونخوا میں جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں, قوم پرست جماعتیں ہیں, ہم ان سب کو ساتھ ملا رہے ہیں. اسی طرح پنجاب میں جتنے ہماری چھوٹی چھوٹی مذہبی جماعتیں ہیں, ہم ان سب کو ساتھ ملا رہے ہیں. لیکن ہمارا ایک اصولی موقف ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور MQM, ہم ان کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھیں گے. یہ ہمارا اصولی موقف ہے. پچھلے دنوں ایک ٹویٹ ہماری نظر سے گزری منظور پشتین صاحب کی, انہوں نے بھی یہ والی بات کی کہ پاکستان کی وہ جماعتیں جو قوم پرست جماعتیں ہیں یا چھوٹی جماعتیں ہیں, اسی طرح انہوں نے ساتھ تحریک انصاف کو بھی آفر کی کہ ساتھ اکٹھا بیٹھنا چاہیے. جی دیکھیں, ان کا اور ہمارا موقف الگ ہے. تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے. ہمارے پاس ایک ایجنڈا ہے کہ اگر ہم اقتدار میں آئے یا جو اقتدار ہمیں ملا 8 فروری کو لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا, لیکن فارم 47 کے ذریعے ہم سے انہوں نے چھین لیا. الیکشن کمیشن نے ملی بھگت کی, آروز نے, اور جو کچھ نظر آتے ہیں کچھ نظر نہیں آتے, جو کچھ معلوم ہے اور کچھ نامعلوم ہے, ان کے ساتھ مل ملاپ کے کر کے انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کر دیا. منظور پشتون جو ہے, اگر آپ مجھ سے ایز اے پشتون یہ بات کریں, ایز اے پرسنل کیپیسٹی میں آپ مجھ سے یہ پوچھیں, تو منظور پشتون کو میں لائک بھی کرتا ہوں پرسنل کیپیسٹی میں. اس کے کچھ خدشات, چونکہ میں خود ہی اسی علاقے سے بلانگ کرتا ہوں, وہ جنگ زدہ ہے. وار اگینسٹ ٹیرر میں لوگوں کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن سیاسی طور پہ اس کے ساتھ الائنس کرنا, سیاسی طور
کہ اس کو ساتھ میں لانا، اس کے اور ہمارے موقف میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم اداروں کے خلاف لوگ نہیں ہیں. بار بار میں یہ دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ ایک مضبوط فوج ہی اس ملک کی تحفظ کی ضمانت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب سینٹ کے الیکشن ہیں، کے پی سے کچھ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، کچھ نام جو سامنے آئے ہیں، اس نام کے حوالے سے وہاں پہ کتنا کنسنسس پایا جاتا ہے پارٹی کے اندر جو سینٹ کے امیدوار ہیں ان کے ساتھ؟ جی دیکھیے، جتنے بھی ابھی فی الحال جو لسٹ چل رہی ہے تو اس میں جتنے بھی نامزد امیدوار ہیں، ایک کو چھوڑ کے وہ میرے ذاتی ہیں، وہ پارٹی کی نہیں ہو سکتے. کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ مرزا افریدی اس کو ٹکٹ دے رہے ہیں. اس کے اوپر میرے خدشات اس لیے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جب پارٹی کے اوپر اور لیڈرشپ کے اوپر مشکلات آئیں تو ایز اے ڈپٹی سینٹ چیئرمین اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا. شاید اس نے پلے کیا ہو لیکن مجھے نہیں پتا. باقی جتنے بھی نامزد امیدواران ہیں، تحریک انصاف کے فیسز ہیں، تحریک انصاف کے لیے ان کی سٹرگلز ہیں، انہوں نے جدوجہد کی ہے. تحریک انصاف اپنے زندگی کے 15 20 سال لگائے ہیں. تمام کے تمام میرٹ کے اوپر ہیں. جو ہماری 2 خواتین ہیں، اس سے پہلے ایک عائشہ بانو ایک MP رہی ہیں، ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس رہی ہے. اسی طرح روبینہ ناز ایک ایڈوکیٹ ہے، اس نے آج نہیں، یہ 9 مئی کے حالات میں نہیں، اس سے پہلے بھی ILF میں بڑا کام کیا ہے. تو خیبر پختونخوا میں جتنے بھی ٹکٹس ہیں، مراد سعید کا نام آ رہا ہے، اسی طرح اس کے علاوہ جو جتنے بھی نام آ رہے ہیں تمام اظہر مشوانی جو ہے ہمارا ہیرو ہے سوشل میڈیا کا، اس نے بڑا کام کیا ہے. اس سے پہلے پنجاب گورنمنٹ میں بھی اس نے کام کیا. ہمارے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ہے اظہر مشوانی. تو تمام کے تمام جو ہے وہ سب میرٹ کے اوپر ہے. اچھا، یہ مراد سعید صاحب سینیٹر بن جاتے ہیں تو کوئی سامنے آئیں گے؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ پاکستانی، یہ ملک ہے اس کا، وہ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کون سا اس نے کیا ہے؟ اگر اس کے اوپر کوئی ایلیگیشنز ہیں تو اس کے لیے آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں، جوڈیشری انکوائری کریں. کیا وہ ان چیزوں جو اس کے اوپر الزامات لگائے گئے 9 مئی کے بعد، اگر وہ ملوث ہے یا میں ملوث ہے، جو بھی ملوث ہے، تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو سزا دیں. لیکن ایک بندہ ایک احتجاج میں موجود ہی نہیں ہے، میں موجود ہی نہیں ہوں ایک جگہ پہ، اور ادھر آپ میرے اوپر FIRs کر دیں. ہر ضلع میں ہر تانے کے اوپر اس کے اوپر فیک FIRs کیے گئے ہیں. تو کیوں وہ پاکستانی نہیں ہے؟ یہ اس کا ملک نہیں ہے؟ وہ چھوڑ کے چلا جائے. تو کیوں جتنا حق کسی بھی دوسرے پاکستانی کو حاصل ہے اس ملک میں، جو آئین اور قانون دیتا ہے، وہ تمام کے تمام مراد سعید کو حاصل ہے. تو مراد سعید صاحب خود آ کر عدالت کے سامنے، بہت سے لوگ پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں، ایون پنجاب سے بھی زرتاج گل صاحبہ بھی گئی ہیں، اور وہ کیوں نہیں پشاور ہائی کورٹ پیش ہوتے؟ دیکھیں، انہوں نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ میں کہ مجھے ڈیٹیلز دی جائیں کہ میرے اوپر کتنے FIRs ہیں، کتنے مقدمات میں مطلوب ہوں، تاکہ میں قانونی راستہ اپناؤں، تاکہ میں قانونی طور پہ اپنے مقدمات کا سامنا کروں. جب مجھے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ میرے اوپر کتنے FIRs ہیں، میں ایک میں بیل کرانے جاؤں گا، دوسرے میں پکڑنے آ جاتے ہیں. اس طرح ہمارے ساتھ ہوا. ہم ایک میں جاتے بیل کرانے، باہر پولیس کھڑی ہوتی ہے عدالت کے سامنے کہ جی دوسرے کیس میں بھی آپ گرفتاری مطلوب ہے. جب ہم ان سے کہتے کہ جی ہمیں FIR دیں کہ ہم عدالت کا سامنا کریں، وہ ہمیں FIR نہیں دے دیتے. تو جب تک تفصیلات نہیں آتی، جب تک تمام مقدمات کے تفصیلات ان کے سامنے نہیں رکھی جاتی تاکہ وہ اپنے بیلز کرائیں، تاکہ وہ عدالت کا سامنا کریں، تب تک تو میں بھی ایڈوائز کروں گا کہ وہ جہاں پہ بھی اللہ ان کو لمبی زندگی دے، اللہ ان کو محفوظ رکھے، اور جب تفصیلات آ جائیں تو اس کو چاہیے کہ وہ سرنڈر کرے عدالت کے سامنے. آخری سوال آپ سے ہے، یہ آپ کا 3را ٹرم ہے خیبر پختونخوا میں، اور آپ 3ری دفعہ لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے. کیا خواب ہیں خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے؟ کون سے نئے پروجیکٹس ہیں، نئی امیدیں ہیں؟ ہیلتھ کارڈ کی کیا سچویشن ہے، یہ بتا دیجیے. جی دیکھیے، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اگر ہمیں ووٹ دیا تو سب سے بڑا فیکٹر جو تھا آن گراؤنڈ، اگر آپ سروے بھی کر لیں، آپ اپنا مائک اور کیمرہ لے جائیں، تو صحت کارڈ تھا. اچھا، جو صحت کارڈ پورے خیبر پختونخوا کے عوام کو ہم نے شناختی کارڈ کے ذریعے ان کو ہم نے 10 لاکھ روپے ان کی جیب میں ڈال دیے تھے ان کے علاج کے لیے. تو جب الیکشن کمپین ہمارے صوبائی امیدوار اسپیشلی کر رہے تھے تو پورے خیبر پختونخوا کے عوام کی یہ خواہش تھی کہ ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ نے صحت کارڈ جو ہے وہ بحال کر کے دینا ہے. میں داد دیتا ہوں اپنے چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب کو پہلی ہی فرصت میں جو ہی انہوں نے حلف لیا، سب سے پہلے انہوں نے ڈائریکشن دی کہ صحت کارڈ کو دوبارہ بحال کرائیں. پہلے رمضان سے صحت کارڈ الحمدللہ بحال ہوا خیبر پختونخوا میں، اور 5 ارب روپے ان کے کچھ بقایا جات تھے وہ ریلیز کرائیں. جو نگران سیٹ اپ نے 2 سال سے بند کیے پروجیکٹس تھے، دوبارہ سب کے سب وہاں پہ انہوں نے بحال کرائیں، اور شروعات جو ہیں وہ انہوں نے لے لی ہیں. اور جو ہمارے اہداف ہیں وہ سب سے
जो जिसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस रहेंगे इंशाल्लाह, वो रूल ऑफ लॉ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। हमारी पुलिस माजी में बड़ी मिसाली पुलिस रही, इन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हमारे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने। हमने बड़ा इन्वेस्ट किया खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के ऊपर। हमारी ख्वाहिश थी कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो एक मिसाल बने इस मुल्क में दूसरे सूबों के लिए, और हम 70-80% तक कामयाब भी हुए उसमें। लेकिन मजीद देखिए, ज़िंदगी में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो हमारा जो अभी मेन फोकस होगा वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर होगा कि हम अपनी गवर्नेंस बेहतर करें। डेवलपमेंट खैबर पख्तूनख्वा में हम पिछले 2 टर्म में हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की थी खैबर पख्तूनख्वा में। इस टाइम हम गवर्नेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होंगे कि हम अपनी गवर्नेंस बेहतर करें, लोगों को फ़ायदा पहुँचे, अपने हॉस्पिटल्स को मज़ीद बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, और जो चीज़ें या जो प्रोजेक्ट या जो ख्वाब है मेरे लीडर इमरान खान का, उसके ऊपर हम चल के अपने सूबे को एक मिसाली सूबा बनाएं। और हम इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इसमें हम कामयाब भी हुए। पंजाब के साथ हम compete कर रहे थे। अच्छा, नून लीग की 35-40 साल गवर्नमेंट हमारे पिछले 10 साल की गवर्नमेंट के साथ जो है वो कंपैरिजन में है। वो जो भी क्रिटिसिज्म करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर ही करते हैं, हालांकि इन्होंने 35-40 साल तक ये इक़्तिदार में रहे पंजाब में, और खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी गवर्नमेंट रही। लेकिन कभी भी आप इनके मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि हमारे दौरे हुकूमत में जब मुस्लिम लीग नून या मौलाना फजलुर रहमान या अवामी नेशनल पार्टी, ये आपको कभी भी नहीं कहेंगे कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में ये किया था। बहुत शुक्रिया। शाहिद खटक साहब हमारे साथ थे। तहरीक इंसाफ के अंदर एक मज़ाहमत की आवाज़ समझे जाते हैं, और कौमी असम्बली में भी इनको हम एक्टिव देखते हैं, सरगर्म देखते हैं। इनका मौक़िफ़ आपके सामने रखा। आपकी भी आरा जो हैं वो शामिल हाल रहेंगी। तो यकीनन अगली एपिसोड में दोबारा मिलेंगे। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।